ناول احساس از قلم عثمان اسلم گندل ایپیسوڈ 2 پارٹ 2۔ یا اللہ پلیز میری ماما کو کچھ نہ ہو، پلیز اللہ۔ سہیلیہ ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑی اپنی ماں کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی کہ اسی وقت ڈاکٹر باہر آیا۔ سہیلیہ نے پرامید نگاہوں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا اور سہیلیہ کی ہمت جواب دے گئی۔ ڈاکٹر پلیز بتائیں میری امی جان ٹھیک تو ہے نا؟ سہیلیہ نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سوری بیٹا، ہم آپ کی ماما کو نہیں بچا پائے، ڈاکٹر مایوسی سے کہتا وہاں سے چلا گیا اور سہیلیہ تاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اشرف بس اسے روتا دیکھ رہے تھے، کوئی الفاظ ہی نہیں تھے ان کے پاس، کیا کہتے؟ سہیلیہ کا اپنی ماں کے علاوہ اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اور وہ اپنا آخری سہارا اپنی ماں کو بھی کھو چکی تھی۔ اشرف نے عمر کو کال کی اور وہ اپنی ماں کے ہمراہ اسپتال پہنچ گیا۔ اشرف نے سہیلیہ کو عمر اور عمر کی ماما ہنا کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ سارے راستے سہیلیہ روتی رہی اور ہنا اسے چپ کراتی رہی۔ اشرف بھی عالیہ کا کفن دفن کرنے کے بعد گھر آ گئے۔ سہیلیہ اب بھی رو رہی تھی اور ہنا اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سہیلیہ بیٹا چپ کر جاؤ، کھانا کھا لو بیٹا، ہنا کھانے کا نوالا سہیلیہ کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی۔ بہت مشکل سے سہیلیہ کو 2-3 نوالے کھلائے اور سلا دیا۔ سہیلیہ کو سلا کر ہنا اپنے کمرے میں آئی جہاں پر اشرف کسی سوچ میں گم تھے۔ اب اشرف نے سہیلیہ اور عمر کا نکاح اس ہفتے کے بجائے عالیہ کے 40ویں کے بعد کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ابھی سہیلیہ نے اپنی ماما کو کھویا تھا تو اشرف کا خیال تھا کہ سہیلیہ عالیہ کے 40ویں تک سنبھل جائے گی۔ اچھا اشرف، میں سوچ رہی تھی کہ اب ہم نیہا اور عمر کی شادی کر دیں۔ آج بھی ہبا مجھے کہہ رہی تھی کہ آپی اب تو عمر اور نیہا دونوں کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے اور وہ دونوں شادی کے قابل بھی ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ اسی ہفتے ہم ان کی منگنی کر دیں۔ میں نے کہا آپ سے پوچھ کر بتاؤں گی، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہنا نے اشرف سے پوچھا۔ نہیں ابھی رکو، بھابھی جان کی 40ویں کے بعد دیکھیں گے۔ اشرف نے ہنا کی بات ٹال دی۔ اشرف آپ ہمیشہ ایسے ہی نیہا اور عمر کی شادی پر بات ٹال دیتے ہیں، ہم نے کبھی نہ کبھی تو عمر کی شادی کرنی ہی ہے، اب وہ ابھی ہی کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے عمر نیہا کو بچپن سے ہی چاہتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے ہیں۔ ہنا نے فوراً جواز پیش کیا۔ اچھا دیکھ لیں گے، ابھی فی الحال سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی اشرف سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ہنا نے منہ بنایا اور وہ بھی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل پر پوسٹ ہونے والا ناول پسند آ رہا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ہمارے چینل عثمان اسلم گوندل ناولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔